بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں عمران خان۔ اپوزیشن نے جو کرنا ہے کر لے، مگر لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ نواز شریف اور زرداری کو جیل میں عام قیدیوں کی طرح رہنا پڑے گا۔ واشنگٹن میں پاکستانیوں سے خطاب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم پاکستان کو ہر سال تبدیل ہوتا اور اوپر جاتا دیکھے گی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹل ون ارینا میں پاکستانیوں سے خطاب کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پاکستانیوں کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ملک میں طاقتور کا احتساب شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب سننے کے لیے 30,000 سے زائد لوگ موجود تھے۔ عمران خان پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے اتنے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے جو چند ماہ یا سال بھر تک رہے گا، لیکن ہم ملک کو مشکل سے نکال کر دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، نہ اپنی قوم کو کبھی جھکنے دوں گا۔ ملک کے تاجروں کو پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اور ٹیکس دینا پڑے گا۔ 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپے تھا جو 30,000 ارب تک پہنچ گیا۔ ہمیں گزشتہ 2 حکومتوں سے یہی پیسہ واپس لینا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی باصلاحیت ہے، لیکن میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان میں مواقع نہیں ملتے۔ ہمیں میرٹ کا سسٹم بحال کرنا ہے، خاندانوں کی سیاست اور جاگیردارانہ نظام ختم کرنا ہوگا، تب ہی میرٹ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات کے اربوں ڈالر کے ذخیرے موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں اربوں ٹن کوئلہ موجود ہے، جہاں تو 100 سال تک بجلی کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی کمپنیاں پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جن کمپنیوں سے بھی ملے، ہر کمپنی یہی کہتی ہے کہ ہم سے رشوت مانگی جاتی ہے، لیکن اب کمپنیاں پاکستان ضرور آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار سرکاری اسکولوں میں ایک نصاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدرسوں کی تنظیموں سے معاہدہ کر کے مدرسے کے بچوں کو عصری علوم دینے کا کام جاری ہے، تاکہ وہاں سے بھی ڈاکٹر انجینئر بنے، کیونکہ 25 لاکھ بچے مدرسے میں جاتے ہیں۔ عمران خان نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان میں کرپشن پر بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا؟ دراصل یہ نیا پاکستان بن رہا ہے، یہ ہے تبدیلی۔ کبھی پاکستان میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سب حکومت کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے NRO، مگر انہیں جو کرنا ہے کر لے۔ دھرنا دینا ہے تو کنٹینر دیتا ہوں، جلسے کرنے ہیں تو وہ کریں، لیکن لوٹا ہوا پیسہ واپس دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بیرون ملک سے سفارشیں کرائی گئی۔ ایک بادشاہ نے بھی سفارش کی، اگر ہم نے طاقتور کا احتساب کر دیا اور بے نامی جائیدادیں ضبط کر لی اور بیرون ملک گیا پیسہ واپس لے آئے تو یہی ہے وہ وقت جب پاکستان بدلے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں جیل کا کھانا اچھا نہیں ہے، ایئر کنڈیشنز لگا دو، اب ٹی وی چاہیے۔ اگر یہی سب کچھ جیل میں دینا ہے تو یہ سزا تو نہیں؟ ایئر کنڈیشنز اور ٹی وی جیل سے نکالیں گے، جس پر مریم بی بی بہت شور مچائیں گی۔ سابق صدر آصف زرداری پر بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیل جاتے ہی اسپتال پہنچ جاتے ہیں، آپ کو بھی ہم جیل میں رکھیں گے جہاں ٹی وی اور ایئر کنڈیشنز نہیں ہوگا۔ عورتوں کی حقوق کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس سے کہتا ہوں کہ دیہات میں آج تک خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایک قانون لے کر آ رہے ہیں جس میں خواتین کو جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا۔ خواتین کو حقوق دینے کا تصور بھی ریاست مدینہ نے دیا،
ریاست مدینہ ایک جدید ریاست تھی جو جدید اصولوں پر استوار تھی۔ انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی کہ جہاں موجود لوگ اپنے بچوں کو پاکستان بننے کا مقصد بتائیں کہ اسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا جو کہ مدینہ کی ریاست تھی، جو کہ قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی تھی۔ ملک میں کھیلوں کے فروغ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے ورلڈ کپ میں بہترین ٹیم لے کر آئیں گے اور اسی طرح دیگر کھیلوں پر بھی توجہ دیں گے۔ انہوں نے کہا، نواز شریف کو آمریت نے لیڈر بنایا جبکہ آصف سرداری اور بلاول بھٹو کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر لیڈر بن گئے۔ ولی خاندان کا بھی یہی حال ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اسی طرح لیڈر بنے اور اس کے بھائی اور بچے بھی لیڈر بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک دینی جماعت کا سربراہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے آپ کو سیکولر سمجھنے والے لوگ ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ NRO دیا جائے، جس کے لیے دیگر ممالک سے بھی سفارشیں آ رہی ہیں، لیکن کسی صورت ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے۔ واضح رہے، عمران خان 3 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں، جہاں وہ آج پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے پہلے دن عمران خان نے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی ملاقاتوں میں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اقتصادی اور کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی۔ تقریب کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی، جس میں ان کی کرکٹ سے لے کر وزیر اعظم پاکستان بننے تک کی جدوجہد کا سفر دکھایا گیا۔